بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. والاسم عند المصريين من الأسماء التي حذفت إعجازها بكثرة استعمالها وبنيت أوائلها على السكون فأدخل عليها مبتدأ بها همزة الوصل لأن من داخلهم أن يبتدئون بالمتحرك ويقفوا على الساكن ويشهد لهم تصريفه على أسماء وأسامي وسمي وسمي ومجيء سمن كهدى لغة فيه. اسم کے سلسلے میں جیسا کہ بیان کیا گیا کہ اسم کے مشتق منہ کے بارے میں دو بنیادی اختلاف ہے، ایک ہے مصریین کا اور دوسرا ہے کوفیین کا. مصریین کا کہنا ہے کہ اسم یہ یا تو سمون سے بنا ہے یا سمین سے بنا ہے، یعنی یا تو یہ ناقص واوی ہے یا ناقص یائی. بعض حضرات اس کو سمون سے مانتے ہیں ناقص واوی، اور بعض حضرات اسے سمین سے مانتے ہیں یعنی ناقص یائی. اگر اسے سمون یا سمین سے مانے تو پھر اس سے اسم کیسے بنا؟ تو اس سے اسم کے سلسلے میں مصریین یہ کہتے ہیں کہ اسم کا استعمال بکثرت ہونے لگا تو کثرت استعمال کی وجہ سے وہاں پر تخفیف کا تقاضا ہوا، یعنی تخفیف ضروری ہوئی. کیوں؟ اس لیے کہ جہاں پر حرف علت کسی کلمے میں آ جاتا ہے تو اس کلمے کا تلفظ اہل عرب کے لیے دشوار اور مشکل ہو جاتا ہے. تو اس دشواری اور پریشانی اور مشقت اور اس کی ادائیگی میں جو ثقل تھا، اس ثقل کو دور کرنے کے لیے سمون یا سمین سے اسم اس طور پر بنا کہ پہلے اس کے اخیر سے حرف علت کو حذف کر دیا گیا، اور جب اخیر سے حرف علت کو حذف کر دیا گیا تو یہ ہو گیا سمون یا سمون. اس لیے کہ واو حذف ہو گیا اگر واو ہے تو، یا حذف ہو گئی اگر یا ہے تو اب دو حرف باقی رہ گئے. اب جو دو حرف باقی رہ گئے تو اب مسئلہ یہ پیش آیا کہ اس کے شروع میں صرف دو حرف کا ہونے کی وجہ سے اس کا پڑھنا بھی دشوار ہوگا. اس کا پڑھنا بھی کیا ہو گیا؟ دشوار ہو گیا. اس دشواری کو ختم کرنے کے لیے حمزہ وصل کا شروع میں اضافہ کر دیا گیا. حمزہ وصل مقصور کا شروع میں اضافہ کر دیا. تو اب یہ سمون سے واو گیا یا گئی تو کیا ہو گیا؟ سیمون ہوا. اور جب اس کے شروع میں حمزہ وصل کا اضافہ کیا
کو ساکن کر دیا اور سین کا کسرہ اس حمزہ وصل کو دے دیا تو کیا ہو گیا؟ اسم. کیا ہو گیا؟ اسم. یہ مصریین کے آپریشن تھیٹر میں اس کا آپریشن ہے. مصریین نے اس کا آپریشن اس طریقے سے کیا کہ یہ اس کا آپریشن ہوتا ہے. جنہوں نے سمیون سے مانا یہاں پر بھی یہی ہے کہ یا کو گرا دیا گیا، اس کے بعد سمون رہ گیا. اب شروع میں حمزہ وصل کا اضافہ کیا، سین کو ساکن کر دیا، حمزہ کو کسرہ دے دیا، اس لیے کہ کسرہ عربی زبان کے اکثر میں خفیف حرکات میں سے، اسی لیے اس کو اخت السکون کہتے ہیں. کسرہ کا دوسرا نام کیا ہے؟ اخت السکون. یہ سکون اور جذب کی بہن ہے کہ جیسے سکون یہ ادائیگی میں خفیف ہوتا ہے تو اس سے قریب اگر حرکات میں کوئی ہے تو وہ کون ہے؟ کسرہ. اس لیے فرما رہے ہیں کہ کسرہ دیا گیا اور اس طریقے سے سمون یا سمیون سے اسم بنا کہ اخیر سے اعجاز کیا گیا. اس کی طرف مصنف اشارہ کر رہے ہیں حذفت اعجازها، اس کے اخیر کو حذف کر دیا گیا، چاہے واو ہو چاہے یا تو جو بھی ہو. کیوں حذف کیا گیا؟ کیا ضرورت پیش آئی کہ کثرت استعمال یا کہ کثرت استعمال میں حرف علت نہیں چاہیے، اس وجہ سے اسے حذف کیا گیا. وَبُنِيَتْ أَوَائِلُ وَعَلَى السُّكُونِ، اب اس کا اوائل سکون پر مبنی ہوا. کیا مطلب؟ کہ جب حمزہ کو لائے تو حمزہ تو ساکن تھا، حمزہ تو کیا تھا؟ اب جب حمزہ ساکن تھا تو اس سکون کو بعض اوقات کئی کہنا ہے کہ اس سکون کو کسرے سے بدل گئے، لیکن مصنف کا جو کہنا ہے وہ الگ ہے. مصنف کا کہنا ہے کہ جب یہاں پر شروع اخیر سے واو یا یا کو حذف کر دیا گیا تو اس کے حذف کرنے کے بعد شروع میں جو سین ہے یہ ساکن ہو گئے. یہ کیا ہو گیا؟ ساکن. اور ابتدا کی سکون وہاں ہو گئے. ابتدا کی سکون کیا ہو گیا؟ تو اس ابتدا کی سکون کے بحال ہونے کو ختم کرنے کے لیے وَأُدْخِلَ عَلَيْهَا مُبْتَدَأً فِيهَا حَمْزَةُ الْوَصْلِ، اس کے شروع میں حمزہ وصل کا اضافہ کر دیا گیا. حمزہ وصل کا کیا کر دیا گیا؟ اضافہ کر دیا گیا. تو اس طریقے سے مصریین نے اس کے سلسلے میں اپنا یہ نقطۂ نظر اور اپنے دلائل کے اور اپنے قواعد کی روشنی میں اس بات کو بیان کیا. سوال پیدا ہوتا تھا کہ ایسا کیوں کیا؟ تو اس کو بیان کر رہی ہے نبی تحقیق، اس لیے کہ اہل عرب کی عادت یہ رہی ایبتدئ بالمتحرک کہ جب کسی کلمے کو شروع کرتے ہیں تو متحرک سے شروع کرتے ہیں. وَيَقِفُ عَلَى السَّاكِنِ، اور جب کسی کلمے پر وقف کرتے ہیں تو سکون کے ساتھ وقف کرتے ہیں کہ آغاز کلمہ ایسے حرف سے ہونا چاہیے جو متحرک ہو اور اختتام کلمہ اس طور پر ہو کہ سکون. اب آپ کہیں یہاں پر تو سکون ہے، بسم اللہ ہے. ارے بھائی وہ باقی وجہ سے ہے. اگر اس کو بغیر کسی اعراب کے پڑھو تو کیا پڑھا جائے گا؟ اس کو پڑھا جائے گا. کیا پڑھا جائے گا؟ اس کو پڑھا جائے گا. اور اگر حمزہ بھی نہ ڈالے تو ہم ہندوستانی یا غیر عرب کو پڑھ لیں سے ہمارے یہاں کوئی ابتدا بھی سکون اجتماع ساکن سب چلتا ہے. ہمارے یہاں کوئی تخفیف وخفیف کو چلتی ہوتی نہیں ہے. اس لیے کہ اتنے گاڑے گاڑے حروف ہم ادا کرتے ہیں. دال کافی نہیں تو دال بنا ڈالا، تا کافی نہیں تو تا بنا ڈالا، کاف کافی نہیں تو کاف بنا ڈالا، با کافی نہیں تو پا بنا ڈالا. تو ہمارے یہاں تو زبان کو آسان کرنے کے بجائے زیادہ مشکل بنا دیتا ہے. زبان کو آسان کرنے کے بجائے کیا کر دیتا ہے؟ مشکل. ابھی با کافی
لہذا ان کے یہاں پر تو ای میں نہ ہو سب ہو کے آپریشن تھیٹر کے لے جا کر جو بھی کرے گا ذرا بھی ادھر ادھر ہوا کہ اور اس کو آپریشن کر کے اس کو ادھر سے کاٹو ادھر سے جوڑو اس کو ملاؤ اور اس کو سیدھا سیدھا سیمپل کرو کہ زبان پر بلا تکلف کیا ہونا چاہیے ادا ہونا چاہیے. اس لیے کہ اللہ نے کہا یکلف اللہ نفسا الا وسعها کہ بھائی ایسا زبردستی کا حروف کی ادائیگی کا ہم نے تم کو مکلف کیا. میں کہا وہ کہتا ہوں وہاں ہر جگہ پر صرف احکام میں نہیں چلتا ہے, یہاں پر جو پہلے کا ہوگا چلے گا. تو بتا رہی ہے ان تحقیق میں یقتدی بالمتحرک ويقف على الساکن. اب سوال پیدا ہوتا تھا کہ آپ نے مصریین کے مسلک کو راجح کیوں قرار دیا؟ آپ کو کیا اچھا لگے اس میں؟ ایسا تو بول نہیں سکتے ہمارے مسلم بس مجھے اچھا لگا اس لیے میں پسند کر لیا. نہیں, ان کو دلیل دینی پڑے گی کہ آپ نے اس کو راجح قرار دیا تو اس کی وجہ ترجیح کیا, کیونکہ مسلم کے نزدیک مصریین کا قول راجح ہے. لہذا اس قول راجح پر مصنف شواہد کا انبار لگا ہے. وَيَشْهَدُ لَهُ تَصْرِيفٌ اور کہا کہ اس کی تصریف اس پر شاہد ہے. کیا مطلب اس کی تصریف اس پر شاہد ہے گا؟ کہتے ہو آپ چھوٹے ہو نہیں ویسا بھی پڑھ رہے ہو تو ظاہر سی بات ہے سب پڑھ کر آئے نا, جلدی جی بھی نہیں ہوتا. تو اب کہا یہ ظاہر سی بات ہے کہ آپ نے پڑھا کہ جمع مکسر جب کسی کلمے کا آئے تو وہاں پر اس کے حروف اصلی عود کیا آتے ہیں. کہا ذرا اسم کا جمع مکسر بناؤ تو کیا آتا ہے؟ اسماء. یا جمع الجمع بناؤ اس میں بھی حرف اصلی نوٹ کراتے ہیں. تو جمع الجمع کیا بنتی ہے؟ اسامی. اسامی لے جا اسامی کیا بنتی ہے؟ اسامی. آپ ابھی بھی نہیں سمجھتے ہیں کیا اس کا تصغیر بناؤ سمیون. اسیون پڑھ جائے گا. ارے علی تو ایسے زبردستی شوکا لا کے بٹھائے گے کسی کے تو اس کو ہم بس کہہ رہے ہیں اس کو چھوڑ کر تو کیا بنائیں گے؟ وعیون کے وزن پر سمیون. ہاں اچھا ابھی بھی نہیں سمجھتے ہیں. اس کا پہلے ماضی بناؤ واحد مؤنث کا صیغہ. کہا وہاں پر بھی حرف اصلی لوٹ کر آتے تو کیا بنے گا؟ سمیہ. کیا بنے گا؟ سمیہ. اب ہر جگہ پر آپ دیکھ رہے ہیں اگر یہ وصول سے بنا ہوگا تو اس کی جمع اسماء نہیں آتی بلکہ اس کی جمع کیا آتی ہے؟ اوصام آتی. اس کی جمع کیا آتی ہے؟ اوصام آتی. جبکہ اس کی جمع کیا آتی ہے؟ اسماء آتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سمون یا سمیون سے بنا ہے تو اس کی جمع اسماء آئے گی. اگر یہ وصول سے بنا ہوتا تو اس کی جمع اوصام آ جائے. کیا جائے گی؟ اسی طریقے سے اس کی جمع جمع جس کو کہتے ہیں وہ اسامی ہے. اگر یہ وصول سے بنا ہوتا تو اس کی جمع کیا آتی؟ وسامیہ. اسامی ہے کیا آتی؟ وسامیہ. اچھا اس کا تصغیر ہے یہ سمیون ہے. اگر یہ وصول سے بنا ہوتا تو اس کا تصغیر وسیون آتا. اس کا تصغیر کیا کہا؟ وسیون آتا. سمیہ واحد مؤنث کے صیغے میں پڑھا جاتا ہے. اگر یہ وصول سے بنا ہوتا تو اس کا مؤنث کیا ہوتا؟ وسیمن. کیا تھا؟ وسیمن. اب دیکھو جہاں جہاں پر بھی ہر
ان تمام کے تمام شواہد کے ذریعے سے اس بات کو ثابت کیا کہ ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، چار، کہا کہ اور ایک چاہیے، وہ مجید سومن کا ہدن، اور کہا کہ اس کا مصدر سومن آتا ہے ہدن کے وزن پر، اور ہدن کی ہدایت سے وہاں پر بھی امیر نہیں آئے. تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ یہ بھی ہدن کے وزن پر سومن آئے. اگر یہ وسون سے بنا ہوتا تو اس صورت میں اس کو ہدن کے وزن پر نہیں آنا چاہیے تھا، پھر اسے سومن کو واحد کے ساتھ وسمن آنا چاہیے تھا، لیکن وہ نہیں آیا. تو کہا کہ یہ اتنے سارے شواہد اس بات پر دلالت کر رہے ہیں کہ لا محالہ مصریین کی مسلک کو یہاں پر راجع کر دیا گیا. مصریین کے مسلک کو یہاں پر کیا کر دیا گیا؟ راجع کر دیا گیا. اس طریقے سے مصنف نے اس بات کو یہاں پر ثابت کیا کہ مجھے تو یہ سمجھ میں صحیح آتا ہے اور راجع معلوم ہوتا ہے کہ اس کو وسون سے مانا جائے. تفسیر بیضاوی پر جن لوگوں نے حواشی اور شروحات کی ہے ان میں سے اکثریت کا رجحان یہ ہے کہ ائمہ لغت ان کا یہ ماننا ہے کہ کوفیین کا مسلک راجع ہے. اس کا مطلب راجع ہے کوفیین کا مسلک راجع. سوال پیدا ہوتا ہے ایسا کیوں؟ مصنف نے ہمارے پانچ شواہد پیش کر دیے، ثبوت فراہم کیے پانچ. تو فرماتے ہیں اس لیے کہ کسی بھی کلمے میں اس کے اصل اور مشتق منہ کے درمیان کسی بھی قسم کی تبدیلی میں زیادہ سے زیادہ حذف ہو اس سے بچا جائے اور کم سے کم حذف کا خیال رکھا جائے. اس کو اگر سمون یا سمیون سے مانتے ہیں تو شروع میں بھی آخر میں بھی حذف کرنا پڑتا ہے، شروع میں بھی گڑبڑ کرنی پڑتی ہے کہ بھئی اس کو ساکن بناؤ، پھر اس کے بعد ابتدا میں سکون بحال ہوا تو حمزہ وصل کو لا کر پڑھاؤ، تو دونوں جگہ پر تبدیلی ہوتی ہے. لیکن اگر اس کو وسون سے مانو تو صرف واو کو الف سے بدل دو، مسئلہ ختم. واو کو الف سے بدل دو، مسئلہ ختم. اتنی زیادہ جھنجھٹ پالنے کی ضرورت پڑتی نہیں. لہذا اس بنا پر بڑی جماعت، اور ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ دونوں طرف تقریباً لوگ ایک جیسے، ان لوگوں کی بھی بڑی تعداد ہے جو کوفیین کے مسلک کو راجع قرار دیتے ہیں، اور جو مصریین کے مسلک کو راجع قرار دیتے ہیں وہ بھی کچھ کم ہے نہیں، وہ بھی اچھے خاصے ہیں. ہم بھی آج تک یہی سنتے چلے آئے ہیں کہ مصریین کے مسلک کو راجع قرار دیا ہے. اگر اصول کی روشنی میں دیکھا جائے تو مصریین کا مسلک زیادہ قریباً قواعد معلوم ہوتا ہے، اور صرف اس ایک قاعدے کو سامنے رکھا جائے قریب الحذف تو کوفیین کا مسلک درست معلوم ہوتا ہے. تو اب ہم کو تحقیق کا کام کرنا ہے کہ بھئی دونوں کے دونوں کیسے، کیونکہ ہم سب متأخرین در
تو فرماتے ہیں کہ وَيَشْهَدُ لَهُ تَصْرِيفُهُ، اور اس کے مختلف سینے اس پر شاہد ہے. اس کو ایسی ترجمہ کریں، کون سا ترجمہ کرنے والا اور میرا کوئی اردو شاعر کیا ترجمہ کرتا ہے میرے کو اس سے دینا ہے نہیں، وہ خود بھی ترجمہ کرتا ہے، لیکن میں تو کہوں گا کہ اس کا صحیح ترجمہ ہے وَيَشْهَدُ لَهُ تَصْرِيفُهُ، اور اس کی تصریف اس بات پر شاہد ہے. کیوں کہ یشہدو کا ترجمہ آپ گواہی سے نہیں کر سکتے، یشہدو کا ترجمہ آپ حضور سے نہیں کر سکتے، یشہدو کا ترجمہ آپ مقتول سے نہیں کر سکتے. یہ شواہد والا. شواہد کا مطلب کیا ہے کہ آدمی اپنے موقف کو صحیح ثابت کرنے کے لیے اس سے ملتے جلتے نوازل کو وہاں پر پیش کرے. جیسے قاعدہ، جیسے قانون میں جو جج ہوتا ہے وہ فیصلہ کرتا ہے، وہ کس بنیاد پر فیصلہ کرتا ہے؟ اس جیسا مسئلہ اس سے قبل سپریم کورٹ میں، ہائی کورٹ میں آیا تھا اور انہوں نے اس کا کیا فیصلہ کیا، تو اس کی روشنی میں وہ اس فیصلے کو سناتا ہے کہ یہ بھی اس سے ملتا جلتا ہے. اسی کو کہتے ہیں شاہد. اس کو کیا کہتے ہیں؟ شاہد. تو یہاں پر اسی معنی میں اس لیے کہیں گے اس کی اب تصریف کا کیا مطلب یہاں پر؟ تو یہاں پر تصریف کا مطلب یہ ہے کہ یشہد لہ تصریفہ، یعنی اگر علم الصرف کی یا علم نحو میں اس کی مختلف سیغوں کی طرف توجہ دی جائے، اس کی تصغیر کو دیکھا جائے، اس کی جمع تکسیر کو دیکھا جائے، اس کی جمع کو دیکھا جائے، اس کے مصدر کو دیکھا جائے، اس کے فعل مؤنث کو دیکھا جائے، ان سب چیزوں کو دیکھا جائے، تو وہاں پر اس کی صورتحال ایسی ہوتی ہے. تو یہ سب کے سب شواہد، یہ سب کے سب کیا ہے؟ شواہد. تو فرما رہے ہیں کہ وَيَشْهَدُ لَهُ تَصْرِيفُهُ، اور اس کی تصریف اس پر شامل ہے عَلَى اسماء، کہ اس کی جمع تکسیر اسماء آتی ہے اور اس کی جمع اسامی آتی ہے اور اس کی تصریف سمیون آتی ہے اور اس کا واحد مؤنث کا صیغہ سمیت آتا ہے اور اس کا مصدر غدن کے وزن پر سمن آتا ہے، غدن کے وزن پر سمن آتا ہے. تو فرما رہے ہیں کہ ائمہ نحو کے اعتبار سے جمع اور جمع کس کا کام ہے؟ دونوں کا. نحو سب دونوں کا، لیکن آپ جمع تقسیم کا وزن کہاں پڑھتے ہیں زیادہ؟ علم نحو. کہاں پڑھتے ہیں؟ سمیت ائمہ صرف کے نزدیک اور ہدن ائمہ لغت کے نزدیک. یہ تین بڑے بڑے گروہ ہیں جو کسی بھی کلمے کی اصلیت کو جاننے کی جدوجہد کرتے ہیں. نحات، ائمہ صرف اور ائمہ لغت. کہاں ان تینوں کے یہاں پر اس کے سمون یا سمیون سے مشتق ہونے پر شواہد موجود ہے. اس کے سمون یا سمیون سے ہونے پر شواہد کیا ہے؟ موجود ہے. اسی کو مصنف نے فرمایا کہ وَيَشْهَدُ لَهُ تَصْرِيفُهُ عَلَى أَسْمَاء وَأَسَامِي وَسُمَيٍّ وَسُمِّيَتْ وَمَتِيبُ سُمًا كَهُدًى لغة کی، جیسا کہ اس میں ایک لغت ہے. قال وَاللَّهُ أَسْمَعَكَ سُمًا مُبَارَكًا آثَرَكَ اللَّهُ بِهِ إِيثَارًا. اب فرما رہے ہیں کہ جیسے عربی کا ایک شاعر کہتا ہے وَاللَّهُ أَسْمَعَكَ أَيْ سَمَّعَكَ، اللہ نے تیرا مبارک نام رکھا. شاعر لوگوں کا کام ہے کسی بھی چیز کو مبالغے کے ساتھ پیش کرتے. تو یہ اپنے ممدوح کی تعریف کرتا ہے اور اپنی ممدوح کی تعریف کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ارے حضرت، آپ کو اتنی بڑی ہستی
کہ آپ کا تو نام بھی اللہ نے مبارک رکھا، آثرت اللہ بھی ایثار کا، اور اللہ نے آپ کی ذات کو بھی منتخب کیا دوسرے سب لوگوں میں، اور اللہ نے آپ کی ذات کو بھی منتخب کیا۔ یہ ابو خالد القطانی کے سلسلے میں اس شعر کو بیان کیا گیا کہ شاعر نے ابو خالد القطانی کے بارے میں اس کی مدح میں یہ شعر کہا۔ اب اس کا نام خالد تھا، خالد کے معنی ہمیشہ رہتے ہیں، تو اپنے ممدوح کی تعریف کرتے ہوئے شاعر کہتا ہے واللہ اسمع قسیما مبارکا، اللہ نے کیا نام رکھا، خالد تو نام ہے آپ کا ایسا، آپ کی ذات کو بھی اللہ نے منتخب کیا اور آپ کا نام بھی ایسا ہوا ہے کہ اس سے بھی ہمیں حقیقت پتہ چلتا ہے، آپ کی ذات بھی مبارک اور آپ کا نام بھی مبارک، ماشاءاللہ آپ جیسے تو کوئی نہیں کہ وہ خالد ابو خالد القطانی سب نے وہ کوئی لینا دینا نہیں۔ مصنف نے یہاں پر کہا کہ واللہ اسماء کا، یہ یہاں پر لائے کیا لائے گیا اسماء۔ اب یہاں پر اس سے یہ پتا چل رہا ہے کہ اگر یہ سمبل سے نہ ہوتا تو اسماء کا نہ ہوتا، وسموں سے ہوتا تو شاید اس سلسلے میں ایسا فعل لاتا جو کس سے بنا ہوتا، وسیما یسلو یا وسما یوسم توسیما یا اوسما یوسم توسیما، اس میں سے کوئی بھی نہیں ہے، نہ اوسما سے لایا نہ وسما سے لایا اور نہ وسیما سے لایا، کسی سے نہیں لایا، وہ اسماء کا سے لایا۔ اس سے معلوم ہوا کہ زمانے جاہلیت کے شعراء جن اشعار کو لاتے تھے وہ بطور شواہد کے لغت اس کے مشتق منہو کے لیے اس کو استعمال کرتے ہیں بطور شواہد کے، کہ دیکھو فلاں شاعر نے اس کی اصل یہ قرار دی۔ یہاں پر آپ دیکھو دو جگہ واللہ اسماء کا سمن ہدن، اس کے وزن پر ہے دونوں ہے واللہ اسماء کا سمن مبارکہ، اور پھر کیا کہتا ہے کہ آثرک اللہ بھی ایثار، تو کہا ایک ہی شعر میں دو جگہ پر ایک مصدر لایا سمن ہدن کے وزن پر اور اسماء لایا۔ اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ زمانے جاہلیت سے شعراء نے اس کو سمون سے یا سمیون سے مشتق مانا ہے، اسے وسمون سے مشتق مانا۔ مصنف نے پورے زور و شور کے ساتھ زیادہ نہیں 6 شواہد کے ذریعے سے اپنے موقف کو ثابت کیا۔ کتنے شواہد کے ذریعے سے؟ یک نہیں، دو نہیں، سہ نہیں، جہاز نہیں، پنج نہیں، بلکہ شش۔ آگے یہ ہے پورے زور و شور کے ساتھ، اور بن یہ ہے کہ آدمی جس طرف اس کا رجحان ہو اس کے لیے اپنے موقف کو پورے مضبوطی کے ساتھ بیان کرے۔ ہمارا مصنف نے کہا کہ ہمارا یہ موقف ہے اور ہمارا موقف مدلل رکھنا ہے، اور 6 دلائل لا دے دیا، اب یا تو اس کا جواب دیں یا پھر اس کا جواب دینا پڑے گا۔ اگر آپ کو ثابت کرنا ہے تو 6 کے 6 کا جواب دینا پڑے گا۔ تو اسی لیے میں نے کہا کہ اصول پسندی ہے وصلی، یہاں وہاں جگہ پاتی نا، ہم کبھی یہی کی بات کر رہے ہیں، تو اس لیے ہر جگہ کے بارے میں تو نہیں کہہ سکتے، کبھی کوفیین کا پلہ بھاری ہو جائے، کبھی مسیحیین کا پلہ بھاری ہوتا ہے۔ اللہ نے اس دنیا کے نظام میں تنوع کر رکھا ہے، اس دنیا رنگ و بو میں اختلاف کی یہ خوبصورتی کہ اللہ نے خوبصورتی اختلاف ہے۔ اگر اختلاف نہ ہوتا تو اس دنیا میں کوئی مزہ نہیں ہوتا، مختلف چہرے
تو کوئی بھی چیز اختلاف تنوع چاہیے، اس کو اختلاف کے ساتھ چیزیں اس کو چاہیے. تو اس لیے فرمایا کہ بہرحال یہ ہمارے یہاں پر جو بھی ہمارے علماء کے بارے میں بات ہے یہ دلائل اور شواہد کے ساتھ اپنی بات کیا کریں گے، بیان کریں گے. جس کو وہ صحیح سمجھیں گے اسے ثابت کریں گے. پھر سامنے والے کا کام اس کا جواب دے گا. کہ ٹھیک ہے آپ نے جو کہا